اوکے نگینہ ظفر، السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرم اللہ کا میرا بیٹا. میرا نام نگینہ ظفر ہے, میری امی کا نام نسرین اختر ہے. اچھا بھائی مجھے شادی کے حوالے سے پوچھتے ہیں. میری ایک شادی ہوئی ہے ایسے 5 مہینے رہی, مطلب بغیر کسی وجہ کے ڈائیورس کر دی. حالانکہ میں نے امی ایجوکیشن کیا ہوا ہے, میں پرائیویٹ ٹیچر بھی ہوں تھی. نگینہ بغیر کسی وجہ سے کیا مطلب ہے؟ میز کے گھر کے کام اس پہ, مطلب کہ صبح اس کی تم نے سے فرش نہیں دھویا تھا, 6 جون تھا, اور مطلب میرے پیرنٹس سے ملا کے مجھے شام کو واپس کر دیا گیا مغرب کے ٹائم. زیادہ تر ان لوگوں کو نا جہیز کا تھا کہ جہیز, حالانکہ ہم اسلام آباد میں سرکاری فلیٹس ہیں, تو بس یہی 9 مہینے کے بعد انہوں نے ڈائیورس کر دیا. آپ کی کس سے شادی ہوئی تھی نگینہ؟ میری شکیل کا اس بندے کا نام. آپ کا نام نگینہ ہے؟ جی. نگینہ آپ بالکل ساری والی بات مجھے سچی والی بتاؤ. میں قسم سے سچ کہہ رہی ہوں. قسم نہیں کھاتے بیٹا؟ نہیں, جب قسم کھانی ہو تو قسم نہیں کھاتے چیزوں پہ. میں نے کہا آپ کی زندگی کا سوال ہے نا بیٹا, اس لیے آپ جب یہ کہیں گی نا نگینہ کہ بغیر کسی وجہ کے, تو وہ پھر آئندہ زندگی پہ بھی اثر پڑے گا اس بات کا. بالکل ایسا ہی ہے. آؤٹ آف فیملی لوگ تھے, ہم لوگ ایلیٹیشن میں شادی کی, تو اسی طرح اسلام آباد میں وہ گورنمنٹ ملازم تھے. بس اسی طرح ان چیزوں کا شادی پہ کیا فرق پڑتا ہے نگینہ کہ کوئی گورنمنٹ ملازم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں. ہاں, تو مطلب اس طرح ہماری شادی اچھے سے ہوئی. پھر جہیز کا جان تک تھا, تو جہیز ہم نے دیا بھی, تو انہوں نے کہا جی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے, یہ وہ. ٹھیک ہے, ہم نے پھر نہیں دیا. مطلب انہوں نے خود ایون کہ میرا آدھا فرنیچر انہوں نے واپس کروا دیا. صوفہ ہم نے دکان سے اٹھا کے, اور پھر وہاں پہ ہمیں پھر لاس بھی ہوا, پیمنٹ بھی ہمیں انہوں نے ہماری کاٹی. خیر شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد جو لڑکے کی, یہ آپ کی شادی جو تھی ارینج میرج تھی؟ جی ارینج تھی بالکل ٹوٹلی. تو آپ لوگوں نے, جی فرمائیے آپ فرمائیے. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اس کی شادی, میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں کہ وہ کہتے تھے اب ہم اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ اپنے باپ کے ساتھ کہتا تھا کہ میری کروا دو, مطلب کس طرح. تو پھر انہوں کی ہو گئی ہماری. لیکن یہ تو آپ کی اپنے شوہر شکیل کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں بنی تھی؟ مطلب تھی, میں تو اپنی طرف سے بہت کرتی تھی. ان کا یہ تھا کہ ان کے پاس جو گھر والے بتاتے تھے وہی, تو ان کی سسٹر تھیں جو روز آتی تھی. اچھا ابھی چلے مجھے ابھی مسئلہ بتائیے, اب کیا ایشو ہے؟ اب یہ ایشو ہے کہ مطلب وہی بات ہے کہ رشتہ پہلے تو آتے تھے, اب وہ بھی نہیں آتے. جیسے پوچھا ہو جاتے آپ نے بندش, آپ نے شادی کی, کسی نے آپ نے کسی کو انکار کیا تو انہوں نے آپ کو مطلب بندش کرائی. تو یقین کریں کہ ہم نے ایک. نگینہ آپ کی اپنی تعلیم کتنی ہے بیٹا؟ میں نے ایم اے ایجوکیشن کیا ہے. ایم اے ایجوکیشن, میں پرائیویٹ ٹیچر ہوں. ٹھیک ہوگی بات. اچھا کتنی ایج بریکٹ کتنی اگر بتانا چاہو تو؟ 42. نگینہ اس عمر کے اندر نا انسان کو معتبر بننا پڑے گا. جی. معتبر سمجھتے ہو؟ جی جی. کیا ہوتا ہے معتبر؟ بتائیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ مجھے بتائیں. سمجھدار. نہیں, وہ اس کو تو عقل مند کہتے ہیں. معتبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا بننا پڑے گا. بڑا بننا پڑے گا. اور بڑا پن جو ہے نا یہ بہت بڑا, بہت مشکل کام ہوتا ہے. تمہاری لائف کی بات ہے. تمہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ مائی وے اور دا ہائی وے ہیں. آپ جو کہہ رہی ہیں وہ ہو سکتا ہے سچ ہو بات کہ اس بات پہ ہو گیا, مجھے پتہ نہیں. آپ مائی وے اور دا ہائی وے ہیں. آپ کا غصہ تیز ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا. آپ ماضی کی باتوں کا پیچھا بھی نہیں چھوڑتی ہیں, آپ کو یہ بھی پتہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنی غلطیوں کو اگر اس عمر میں بھی لوگوں کے کندھوں پہ رکھیں گی نا تو آئندہ زندگی بھی پھر تکلیف میں جائے گی. اب یہ جو اگلی تکلیف ہے نا وہ یہ ہے کہ میرا قصور کوئی نہیں ہے, لوگوں نے میرے پہ بندش لگائی ہوئی ہے. اب اسلام آباد کے جتنے توڑ کرنے والے لوگ ہیں وہ امیر ہو جائیں گے آپ کے پیسے سے, آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے. لیکن اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کیا دقت ہے کہ لوگوں کے پاس چوائسیز ہیں, لوگ پاسٹ ہسٹری دیکھتے ہیں اور پھر لوگ سلیکٹ یا ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ بات تو پہلے میرے فادر یہی کہتے ہیں کہ آپ کو بھی ریجیکٹ کرنے کا کیا, اور ہمیں بھی بہت رشتے دیکھے ہم نے, یہ نہیں کہ نہیں دیکھے. باقی ماشاءاللہ میری سسٹر میرڈ ہیں, بھائی میرڈ ہیں, صرف میرے پہ ہے. آپ کے اوپر کوئی بندش نہیں ہے قطعی طور پہ, اس غلط فہمی میں نہ رہنا.
ٹھیک ہے. لیکن اگر ابھی آپ کہو کہ کوئی پرپوزلز بہت زیادہ آ جائیں گے آپ کے لیے تو میں نہیں سمجھتا کیسا ہوگا. میرا مشورہ یہ ہوگا کہ دعا کرو ضرور, وظیفہ بھی پڑھو, لیکن کیریئر کے اوپر فوکس کرو اور اپنے آپ کو اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کرو. جو آنے والے مسائل ہیں نا وہ دو ہیں, ایک آرتھرائٹس ہے اور ایک ڈائبٹیز ہے. اچھا. اب ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے سٹریس کے اندر بڑا مشکل ہوگا. یہ مسائل ہیں زندگی کے, وہ مسائل فرش دھونے والا مسئلہ نہیں ہے زندگی کا. زندگی کو ٹیسٹ ٹیوب میں تھوڑی ہوتی ہے جس طرح کہ آج کل ہمارے ہاں قوانین چل رہے ہیں. نہیں, زندگی میں خاندانوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور خاندانوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. دو تسبیحات جو آپ نے پڑھنی ہے میرے خیال میں, وہ ایک تو ہے آیت کریمہ اور ایک ہے سورہ کوثر. یہ دو چیزیں پڑھتے رہنا, اللہ آسانی فرمائے گا. ڈاکٹر صاحب پڑھنے کے لیے کچھ دیجیے. سورہ طلاق کی دوسری آیت پڑھیں. سورہ طلاق کی دوسری آیت بہت مجرب ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے لازمی رستہ کھول دے. آمین آمین. تو جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازمی رستہ کھول دے گا. واہ. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اس کے لیے اللہ رستہ کھول دے گا. تو یہ پڑھتی رہیں, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. آمین. ان امور پر غور کریں جو آپ نے نصیحتیں کی ہیں, وہ بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں. ان کو نظر انداز کر کے وظیفے پہ بیٹھنا یہ درست بات ہے, نامناسب بات ہے. یہ جب کوئی بھی بچی ہماری کہتی ہے نا کہ مجھے تو بلا وجہ ایسا ہو گیا, وہ بڑی مطلب ان ریئلسٹک اور رومانٹک قسم کی بات ہوتی ہے. وہ 16 سال 18 سال میں تو بچی سے انسان قبول کر سکتا ہے, 40 سال کی عمر میں نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ وہ چیزیں نہ ہوں جو پہلے ہوئی ہیں.